علامہ منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان اور بہقی کے حوالے سے، رمضان کے متعلق سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک خطبہ ہمیں دیا، اور اس خطبے کے اندر رمضان سے متعلق فرمایا کہ لوگوں، صبر کا مہینہ تم پہ آ رہا ہے، اور یہ مواسات کا، مواخات کا اور مومن کے رزق بڑھنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس وقت جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ استکثروا فیہا من 4 خصال، کہ تمہیں اس مہینے کے اندر 4 کام کثرت سے اور خصوصیت سے کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ 4 کام اس مہینے کے اندر تم نے خصوصیت کے ساتھ کرنے ہیں، اور وہ بڑے ہی ضروری اور اہم کام ہیں۔ خصلتین لربکم، 2 کام تمہارے رب کے لیے ہے، وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 کام ایسے ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ 2 کام رب کے لیے کرنے ہیں اور 2 کام تم نے اپنے لیے کرنے ہیں۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، یعنی 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، جو کرنے سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ فشہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلا کام یہ ہے کہ تم نے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وتستغفرون۔ اب 2 کام ایسے بتا دیے گئے ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ پہلا کام ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ مسلم کی حدیث ہے کہ احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمات اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے کسی سے بھی آپ ابتدا کریں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا تو یہ کام کہ کثرت سے ذکر لا الہ الا اللہ کا ہو، جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، استغفار سے تمہارا رب بہت راضی ہوتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرو گے تو رب کی رضا حاصل ہوگی، اور استغفار کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کے اندر خیر و برکت آتی ہے۔ وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ الگ اس کا موضوع ہم رکھیں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک رب کو راضی کرنے کے لیے ذکر، دوسرے نمبر پہ استغفار، یہ تو رب کو راضی کرنے کے 2 نسخے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ اور 2 کام وہ ہیں وخصلتین لا غناء بکم عنہما، کہ جو 2 کام تمہارے لیے ضروری ہے وہ کیا ہیں؟ تسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار، دعا جنت کی کرنی ہے تم نے، کثرت سے یہ دعا کہ یا اللہ جنت نصیب فرما۔ جنت، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا جب تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اعلیٰ مقام جو جنت کا ہے اس کا سوال تم کرو رب سے، چونکہ اللہ پاک سے اعلیٰ قسم کے سوال پہ اللہ کی ذات راضی ہوتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے تم نے جو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جنت کا سوال ہو، اور وتعوذون بہ من النار، کہ اللہ سے جہنم کی پناہ پکڑو کہ یا اللہ جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ رکھ۔ اگر انسان سوچتا ہے ایک مسلمان کے عقائد میں سے جو اہم ترین عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، چونکہ جہنم اور جنت دونوں اس کے عقائد میں شامل ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، جب یہ دونوں ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی تو لازمی طور پہ آ گئی کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تو جب یا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا، یوم الحشر، نشر اور بعث میں تو ہمیں اٹھا کر زندہ کرے گا اور ہم سے سوال کرے گا، تو اس وقت سب سے پہلا ہمارا تجھ سے سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ہمیں معمول اور محفوظ رکھ اور جنت میں ہمیں داخل فرما۔ تو میرے محترم، جو بات اس حدیث کے اہم ترین حصہ جو ہم نے بیان کر دیا وہ یہ ہے کہ 2 کام جس سے ہمارا رب راضی ہو، ذکر اللہ کی کثرت اس مہینے میں، اور دوسرے نمبر پہ استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کون سے بھی کلمات آپ کہیں، اور اسی طریقے سے جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم سب کو یہ رمضان کا مہینہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔